لفظ خلیفہ قرآن میں آیا ہے، لفظ خلیفہ احادیث میں بھی آیا ہے. کیا لفظ خلافت قرآن اور حدیث میں ہے؟ کہ خلافت سن کے ہی ذہن میں آتا ہے کہ کوئی اوپر سے بندہ آئے گا، سب کچھ اڑا اڑ کر کے وہ سب کچھ صحیح کر دے گا ایک دم سے، اور بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لفظی ڈیفینیشن ہے ڈیموکریسی کی، وہ تو ہے موب رول. جمہوریت تو ویسٹ کا کانسیپٹ ہے اور یہ تو ایک کفریہ نظام ہے. تقریباً 96% جو ہمارا آئین ہے. 96%. تو اتنا بڑا ڈفرینس دینی حلقوں میں کیسے ہے؟ کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ بنو امیہ کی، عباسیوں کی، عثمانیوں کی خلافت تھی. اکثریت تو کبھی بھی نہیں رہی، احد میں نہیں رہی، بدر میں نہیں رہی، تو پھر جمہوریت کے تھرو نظام کیسے بدلا جائے گا؟ ایک طرف تو علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت درست نہیں ہے، لیکن دوسری طرف خود جمہوری نظام کا حصہ بنے. جمہوریت میں تو ون مین ون ووٹ ہے، چاہے وہ کسی بھی مینٹل سٹیٹ کا ہو، پڑھا لکھا ہے نہیں پڑھا لکھا ہے جو بھی ہے. ڈیموکریٹک سٹرگل کے اندر کبھی اسلامک نظام آیا ہے ہسٹری کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو اسد اجاز پوڈ کاسٹ. اور آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں اس پوڈ کاسٹ میں، ان کا نام ہے سید نعمان اثر. اور نعمان اثر مارکیٹنگ ریسرچ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں اور میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں. تو ویلکم ٹو دا شو نعمان بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم، تھینک یو. نعمان بھائی، ٹو اسٹارٹ آف بالکل شروع سے اسٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ویورز کو پتہ بھی لگے. آپ کی ارلی لائف، اسکولنگ، پھر اس کے بعد پروفیشنل کیا کیا کرتے ہیں؟ مارکیٹنگ ریسرچ تو آپ کی ایک فیلڈ ہے، کئی ساری اور فیلڈز بھی ہیں آپ کی. پیدائش تو میری کراچی کی ہے، اور پیدائش کے بعد پہلے 3-4 سال کراچی میں گزارے. اس کے بعد والد جو تھے وہ کام کیا کرتے تھے BCCI بینک میں، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں، تو ان کی ٹرانسفر جو تھی مڈل ایسٹ ہو گئی تھی. تو میری اسکولنگ ایکچولی شارجہ سے شروع ہوئی تھی. اس کے بعد پھر میں 1-1.5 سال کے بعد 1-1.5 سال اور مزید جو تھا وہ دبئی میں گزارے، اور پھر پاکستان ہم واپس آئے. تو اس ٹائم پہ میں کلاس 2 میں نے جوائن کیا. پھر 2 سے لے کے میں نے جو ہے انٹر جو ہے کامرس جو ہے وہ پاکستانی سے کیا. اس کے بعد پھر میں بیچلرز کرنے US چلا گیا، ٹیکساس A&M، اور وہاں سے میں نے بیچلرز کیا اکنامکس اور میتھ میں. پھر ان دنوں میں کتابیں پڑھنے کا شوق ہو گیا، تو ان دنوں میں یہ فیصلہ میں نے کر لیا تھا کہ جی رہوں گا میں تو پاکستان میں رہوں گا. اور اس حوالے سے جو ہے پھر واپس پاکستان آیا. تو پھر IBA سے میں نے 98 میں MBA کیا مارکیٹنگ کے اندر. تو بیسکلی اکنامکس اور میتھ میں میرا بیچلرز کی ڈگری ہے، اور مارکیٹنگ کی ڈگری میری ماسٹرز کی ہے IBA سے. IBA سے. ایک پرسیپشن ہے کہ میرا خیال میں جلدی نہیں بھیجنا چاہیے امریکہ اور UK یا اس طرح کے جگہوں کے اوپر. تھوڑا سا یا تو ماسٹرز کرنے بھیج دیں اس طرح، ٹھیک ہے پھر بھی. لیکن آپ بہت میرے خیال میں جلدی چلے گئے. میرے خیال میں انٹر کے بعد آپ چلے گئے، بیچلرز آپ نے وہاں سے کیا. تو یہ تو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہاں پہ جا کے بچہ بگڑ جاتا ہے. تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دونوں چیزیں ہوتے دیکھی ہیں، یعنی لوگوں کو سنورتے بھی دیکھا ہے اور لوگوں کو بگڑتے بھی دیکھا ہے وہاں جا کے. تو اس میں بہت سارے عوامل کا اور فیکٹرز کا رول ہوتا ہے اس کے اندر. میرے ساتھ کیا ہوا، وہ یہ ہوا کہ جب میں ٹیکساس A&M گیا تو سچی بات یہ ہے کہ ارادہ پورا کا پورا یہی تھا کہ ڈارمیٹری میں رہیں، جس کے مطلب یہ ہے کہ امریکن سٹیزنس کے ساتھ ہی رہیں اور ان کے کلچر کو سمجھیں، اور تاکہ خراب ہو جائیں پکے، یا تو خراب ہو جائے یا کم از کم سمجھنے ٹھیک ہے. میں زیادہ مدد ملے. کوئی وہ نہیں تھا کہ جی ہمیں کسی خاص ماحول میں رہنا ہے. لیکن بڑا ہی مزیدار واقعہ ہوا کہ پہلے ہی سیمسٹر کی بات ہے. اس زمانے میں واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے. تو کیمپس پہ جو اپنے پروگرامز کی اناؤنسمنٹ ہوا کرتی تھی، وہ کیمپس میں مختلف اسپاٹس ہوا کرتے تھے جس کے اندر ووڈن بورڈز لگے ہوتے تھے، اور اس پہ لوگ جا کے اپنے پروگرامز کی کے اشتہارات لگا دیا کرتے تھے اس کے اوپر. تو وہ اس وقت کا واٹس ایپ تھا. وہ اس وقت کا واٹس ایپ تھا، اس وقت کا میسیجنگ تھی کہ بھئی کس قسم سے لوگوں میں عام کیا جا سکے. اور ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے اندر ہمیشہ ایک تجسس ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. تو ایون اسٹیج جانے سے پہلے ایک ٹاپک جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ کیا کرتا تھا مجھے، وہ ٹاپک تھیولوجی سے ریلیٹڈ تھا. تو ان دنوں میں نے یعنی 11th-12th کلاس میں برٹرینڈ راسل کو بھی پڑھنا شروع کر دیا تھا، جس کا مطلب ایک کمپلیٹ ایتھیسٹ
फ़िलासफ़ी کو, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے بہت زیادہ انٹرسٹ میرا اس میں بھی ہو گیا تھا جو کہ اسلامک اکنامکس، کیونکہ اکنامکس میرا پڑھنے کا ارادہ تھا اس لیے، اور دوسرا جو ہر اس ایج کے نوجوان کو ہوتا ہے کہ ریلیجن کا اور سائنس کا آپس میں کیا تعلق ہے. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. تو جب میں بیچلرس کر رہا تھا تو یونیورسٹی میں ایسے ہی واک کر رہا تھا، تو ایک دن اس بورڈ پہ جا کے دیکھا کہ کوئی اچھی مزیدار اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی ہے، تو اس کو جا کے اٹینڈ کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک اشتہار لگا ہوا تھا مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کا، MSA کا، جس میں بہت ہی مشہور امریکہ کے مبلغ ڈاکٹر جمال بدوی آ رہے تھے، جو پیس ٹی وی وغیرہ کے اوپر بھی، جو پیس ٹی وی وغیرہ پہ بھی بہت آتے ہیں. اس زمانے میں وہ ISNA کے اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے بھی پریسیڈنٹ تھے. اچھا. اور ٹاپک بھی بہت مزیدار تھا. ٹاپک تھا دا بائبل، دا قرآن اینڈ دا سائنس. ذاکر نائک ٹائپ ٹاپک. ذاکر نائک ٹائپ ٹاپک تھا. اس سے پہلے ہم پاکستان میں ایک بہت مشہور کتاب اس زمانے میں پڑھتے تھے بالکل اسی ٹائٹل پہ، جو کہ ایک فرینچ مسلم نے، پہلے تو وہ فرینچ کرسچن تھے لیکن اسی موضوع کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے تھے، مغیث بخائل. ان کی کتاب تھی دا بائبل، دا قرآن اینڈ دا سائنس. تو میں نے کہا ارے مزیدار ٹاپک ہے، اٹینڈ کرنا چاہیے. اور جب میں اس پروگرام میں گیا تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ بالکل ہی ایک مائنڈ اوپننگ ٹاپک تھا جس نے بالکل ہلا کے رکھ دیا کہ قرآن جو کہ 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، اس قرآن میں کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اب جا کے سمجھ میں آئی ہے سائنس کے ذریعے. تو کہیں زیادہ ایڈوانسڈ ہے، 1400 سال ایڈوانسڈ ہے قرآن آج کی ماڈرن سائنس کے بنسبت. اور جب وہ ہوا تو پھر آف کورس MSA کی قدر آئی، یعنی مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی. تو ان سے جڑے، اور جیسے ہی ان سے جڑے، کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں کیا ہے یہ. تو MSA کا بیک گراؤنڈ تو یہی ہے کہ جب مسلمان اسٹوڈنٹس وہاں گئے پڑھنے تو انہوں نے وہاں اپنی ایک ایسوسی ایشن بنائی، ایکسپیرٹس کی بنیاد پہ، ایکسپیرٹس یا اسٹوڈنٹس کی بنیاد پہ بنائی. اور اس میں خود یہی ڈاکٹر جمال بدوی کا بہت بڑا رول تھا. لیکن جیسے ہمارے یہاں سے بھی ڈاکٹر انیس ہیں، یہ لوگ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں جہاں تک مجھے علم ہے MSA کا. تو بڑی وائبرنٹ سوسائٹی تھی، اور خاص طور پہ ہمارے زمانے میں اس لیے بھی زیادہ وائبرنٹ تھی کہ اس زمانے میں مسلم سوسائٹیز سے بہت اسٹوڈنٹس US جا رہے تھے. 9/11 کے بعد مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت کم ہو گیا ہے، کم بھی ہو گیا. اور خود الحمدللہ مسلم پاپولیشن US کے اندر اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب انڈیجنسلی خود US پاپولیشن کے بچے جو مسلمان ہیں وہ اس کے اندر آ رہے ہیں. لیکن ہمارے زمانے کے اندر جو ایڈوانٹیج تھا وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ یہ تھا کہ آپ کو مختلف ممالک کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے. اور یہی ایڈوانٹیج مجھے بھی تھا کیونکہ ٹیکساس A&M مڈل ایسٹ میں بہت ہی مشہور یونیورسٹی ہے، کیونکہ دنیا کی وہ نمبر 1 پیٹرولیم یونیورسٹی ہے ان ٹرمز آف رینکنگ، مطلب ایکیڈمک رینکنگ. ٹھیک ہے. تو پیٹرولیم انڈسٹری میں جو لوگ ایکسیل کرنا چاہتے ہیں وہ تقریباً وہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ جب میں نے MSA سے جڑا تو میری بڑی ملاقات ہوئی وہاں پہ ایجپٹ کے لوگوں سے، فلسطین کے لوگوں سے، گلف کنٹریز کے لوگوں سے، خود انڈونیشیا کیونکہ ایک اور ملیشیا ایک ہیوج آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں تو وہاں کے بڑے لوگ تھے. بلکہ وہاں کے ایک شہر کے میئر ہیں نور محمودی، وہ ہمارے سینئر ہی تھے. اچھا. تو اس قسم سے جو لوگ تھے ان لوگ سے انٹریکٹ کرنا، ٹرکی کے لوگ تھے. اور جب آپ نے مختلف اسلامک موومنٹس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو آف کورس جو پھر آپ نے ریئلائز کیا کہ اسلام کے معجزے جو قرآن کے اندر ہیں وہ صرف سائنسی ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ اس کے سوشولوجیکل امپیکٹس بھی بڑے زبردست ہیں کہ کس قسم سے ایک عرب سے لے کے انڈونیشیا تک مسلمان ایک ہی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، بھائی بندی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، محبت اور مودت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور اسلام ان کے دلوں کو جوڑتا ہے. پھر وہ جتنے جغرافیکل بیریئرز ہیں، لینگویج بیریئرز ہیں، کلچرل بیریئرز ہیں، ایون فقہ اور مسلک کے بیریئرز ہیں، وہ سب ایک طرف ہو جاتے ہیں اور سارے مسلمان ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ 4 سال میرے لیے جو تھا بڑا انسپائرنگ پیریڈ تھا. تو یہ تو آپ کی ایک بالکل ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے کہ جو ایک کنونشنل سٹوری سے بالکل ڈفرینٹ ہے. بچہ یہاں پہ بڑا اچھا ہوتا ہے، نمازی پرہیزگار ہوتا ہے، داڑھی وغیرہ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے تو عموماً یا پرسنٹیج تھوڑی چیز اب اس کی زیادہ ہے کہ وہ بگڑ جاتا ہے. لیکن آپ کیا جانے سے پہلے بگڑے ہوئے تو نہیں تھے جو ٹھیک ہونے کا آپ کے پاس ایک کوشن تھا یا اپرچونیٹی تھی؟ نہیں، بگڑے ہوئے تو نہیں تھے، الحمدللہ نماز روزہ کرتے تھے لیکن کویشچننگ مائنڈ بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے. یہ ضرور تھا کہ جب ہم جا بھی رہے تھے امریکہ تو ذہن میں یہ سوال ضرور تھا کہ وہاں جا کے اب فیصلہ کریں گے
کہ اس طرف جانا ہے کہ اس طرف جانا ہے. اچھا اتنا ضرور تھا. اور اسی لیے فلاسفی کی بھی ہم نے کلاسز جان بوجھ کے لی کہ اپنے آپ کو چیلنج کیا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم کسی تعصب کے بنیاد پہ جس کو آپ نسلی مسلمان کہہ لیتے ہیں کہ نسلی مسلمان تو نہیں ہے کہ اماں ابا مسلمان تھے, دادا دادی مسلمان تھے تو اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یا واقعی میں شعوری طور پہ اسلام زیادہ سپیریئر کانسیپٹ ہے باقی تمام جو ادیان ہیں, فلاسفیز ہیں, تھیولوجیز ہیں, کانسیپٹس ہیں, آئیڈیالوجیز ہیں اس کے بنسبت. اچھا, آپ نے پھر MBA کرنے کے بعد بھی کوئی ڈگری پرسو کی یا پروفیشنل لائف میں آ گئے پھر؟ MBA پرسیو کرنے کے بعد میں نے جنرلی تو آف کورس پروفیشنل لائف میں آ گیا. جوائن ہی میں نے امیجیٹلی ایک ملٹی نیشنل کے اندر کیا اور ان کے ساتھ 5 سال کام کیا, اور پھر میں بیچ میں پھر مڈل ایسٹ چلا گیا کوئی 4 سال کے لیے اوور آل. لیکن پھر بڑا لیٹ ان لائف آپ یوں کہیں پچھلے 5-6 سال میں نے ایک ڈگری اور لی ہے جو کہ اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری ہے اور اس کے ماسٹرز کی ڈگری ہے. تو وہ ایک قسم سے آپ یوں سمجھیں کہ جاب کے ساتھ ساتھ ایک میری آپ اس کو ہابی کہہ لیں, شوق کہہ لیں, تجسس کہہ لیں, جس کے تحت تھا. اور الحمدللہ کیونکہ وہ سیٹ اپ اتنا اچھا تھا کہ ایک پروفیشنلز اس کو پرسیو کر سکتے ہیں, آپ اپنی جاب بھی ساتھ کر سکتے ہیں, ویکینڈ پہ ٹائم بھی لگا سکتے ہیں. ویکینڈ پروگرام تھا تو اس میں بڑا اچھا موقع ملا دنیا جہاں کے اسکالرس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا, کیونکہ آن لائن سسٹم تھا تو یہ بھی نہیں تھا کہ آپ ریسٹرکٹیڈ ٹو اے جیوگرافی ہیں. تو وہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس تھا. اچھا, لیکن یہ بتائیں کہ اب آپ MBA کیا آپ نے, پھر آپ نے یہ ڈگری کی, اب آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر یا یہ جو آپ کی مارکیٹنگ ریسرچ کی, اس میں کیا مصروفیت ہے, کیا کر رہے ہیں آپ آج کل, کیا کر رہے ہیں؟ تو آج کل ایک کمپنی ہے مارکیٹنگ ریسرچ کی جو کہ ہے تو پاکستانی کمپنی اولا کے نام سے, لیکن اس کی کولیبوریشن ایک ملٹی نیشنل کے ساتھ ہے. اس کمپنی کا بیسکلی میں CEO ہوں. تو الحمدللہ اباؤٹ 66 لوگوں کا اسٹاف ہے جو پاکستان کی بہت بڑی کمپنیز ہیں ان کو مارکیٹنگ کنسلٹنسی دیتی ہے بیسڈ آن مارکیٹنگ ریسرچ. تو جنرلی ہمارے پاس پرابلمز آتی ہیں کہ جی ہم اپنے برانڈس کو اور کیسے اسٹرانگ کریں, کیا ہم جو کمیونیکیشن ڈیولپ کر رہے ہیں وہ سکسیزفل ہوگی کہ نہیں, کوئی نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ یا کانسیپٹ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے تو وہ مارکیٹ میں اگر ہم لانچ کریں گے تو اس کا کیا فیڈ بیک ہوگا. تو ایون بیفور ہمارے کلائنٹس اس کو لانچ کرتے ہیں وی آر ایبل ٹو ایویلویٹ اٹ اینڈ ٹیل دیم کہ کیا ہونے والا ہے سوسائٹی کے اندر. تو اس کا بہت گہرا تعلق انڈرسٹینڈنگ دا سوسائٹی, اسپیشلی پاکستانی پاپولیشن جو کہ 65% 30 سال سے چھوٹی ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. تو سوشو بیہیویئر پاکستانی قوم کا اس سے بڑا گہرا تعلق رہتا ہے اور بڑی ایکسائٹنگ جاب ہے اس حوالے سے. اچھا نعمان بھائی, یہ بتائیں کہ جو آپ کا ماسٹرس اب جو آپ نے کیا پاکستان آ کے, وہ کیا سبجیکٹ تھا اور اس پہ آپ کا تھیسس وغیرہ کس سے ریلیٹڈ تھا؟ تو جیسے میں نے مینشن کیا کہ اسلامک اسٹڈیز کا تھا, اور اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے ایک ٹاپک جو مجھے اپنے بیچلرس کے دنوں سے یعنی ٹیکساس A&M کے دنوں سے انٹرسٹ کرتا تھا وہ یہ تھا کہ جی اسلامک فارم آف گورنمنٹ کس قسم کی ہوتی ہے. اچھا. اور ظاہر سی بات ہے جب پاکستان میں پھر رہے 20 سال تو مختلف دینی حلقوں سے مختلف پوائنٹ آف ویوز سننے کو ملے, خاص طور پہ پاکستان کے آئین کے متعلق. تو میں نے کہا کہ یار بجائے اس کے کہ کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی ایک نظریہ پیش کرتا ہے, دوسرا نظریہ پیش کرتا ہے, کیوں نہ اپنے ہی بیسس پہ ایک ریسرچ کی جائے اور میں اپنا پوائنٹ آف ویو اپنی ریسرچ کے بیس پہ بناؤں پاکستان کے آئین کے بارے میں. تو جو میرا تھیسس کا ٹاپک تھا وہ بیسکلی تھا کہ پاکستان's کانسٹیٹیوشن ان لائٹ آف اسلامک شریعہ. تو اسلام کی یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایویلویٹ کیا پاکستان کے آئین کو لائن بائی لائن. تو ایوری سنگل آرٹیکل کو پک کیا, اس آرٹیکل کو کی قرآن اور حدیث کے حوالے سے ایویلویٹ کرنے کی کوشش کی. کافی ٹائم ٹیکنگ کام ہے. کافی ٹائم ٹیکنگ کام تھا. جب میں نے شروع کیا تھا تو میں نہیں سمجھا تھا کہ اتنا محنت کا کام ہے, لیکن کیونکہ آپ کو کرنا یہ پڑا, اور جو میں نے اپروچ لی تھی وہ یہ کہ میں نے ہر آرٹیکل کو کی ہر لائن کو ایکسل کے اندر پہلے ٹائپ کیا اور پھر ایوری سنگل لائن کو ڈیفینڈ کیا قرآن اور حدیث کے حوالے سے یا اس کی اپوزیشن میں ڈالا. بڑی بات. تو ایک سینس میں اس کو کوانٹیفائی کرنے میں مدد کر دی. وہ جو کوانٹیفائی کیا ہے میں اس کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بالکل سائنٹیفکلی 100% کریکٹ ہے, لیکن آپ کو ڈائریکشنلی کافی حد تک پتہ چل جاتا ہے
کہ وہ کون سے پورشنز ہیں جو کہ بالکل کریکٹ ہیں, کون سے پورشن ہیں جن کو اسلام روزمرہ معاملات کے تحت دیکھ سکتا ہے, اور وہ کون سے ہیں جن کے اندر واقعی میں فردر امپروومنٹ لانے اس کی کا ضرورت. کرکس کیا, ون لائنر کیا, کنکلوژن کیا ہے؟ ون لائنر کنکلوژن تو یہی تھا کہ تقریباً 96% جو ہمارا آئین ہے وہ جو ہے اسلام کی روح سے اس منافی نہیں ہے. 96%. 96%. اچھا. جس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 36% تو ایگزیکٹلی وہ چیزیں ہیں جو خود قرآن اور حدیث کہتا ہے. 60% پروسیجرل میٹرز ہیں کہ جی مثال کے طور پہ کہ کورٹ کیسے چلے گا, چیف جسٹس کیسے اپوائنٹ ہوگا, آرمی کا جنرل جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ کیسے اپوائنٹ ہوں گے. تو وہ پروسیجرل میٹرز ہیں, وہ تو زمانے اور حالات کے متعلق چینج ہو سکتے ہیں. البتہ ہاں کوئی 4% میرے اندازے سے ایسی چیزیں ضرور ہیں جو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ڈیفینڈ نہیں کی جا سکتی. اچھا, یہ جو ایک بات کی جاتی ہے کہ یار پاکستان کے اندر ایک جو موڈ آف گورنمنٹ ہے دیٹ از ڈیموکریٹک, ٹھیک ہے, اور چاہے ہم نے اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھ دیا ہو, لیکن یہ جمہوریت تو ویسٹ کا کانسیپٹ ہے اور یہ تو ایک کفریہ نظام ہے. تو اس کا یہ بتائیں کہ ایک بہت واضح ایک آواز آتی ہے کہ نہیں جی بس خلافت ہونی چاہیے اور ڈیموکریسی تو کفر ہے. اس کے اوپر آپ کی کیا سمجھیں کہ ورکنگ ہے بیسڈ آن دس آل تھیسز, یا جو ورکنگ آپ نے کی؟ تو فرینکلی اسپیکنگ پھر اس کے اندر جو ہے نا, اس کے اندر پھر 3 ڈفرینٹ موضوعات ہیں اس سوال کے اندر. ٹھیک ہے. پہلا موضوع تو یہ ہے کہ جی کیا اسلام کے اندر جمہوریت ہے کہ نہیں, پہلا سوال. ٹھیک ہے. پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر کم از کم آئین کے میں جو چیز جس کا ذکر ہے وہ کیا وہی جمہوریت ہے جو اسلام ایکسیپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ خلافت کیا چیز ہے. صحیح ہے. اور میرے خیال سے یہ تینوں ہی سوال ہیں جس کو ٹیکل کرنا ضروری ہے. صحیح ہے. تو پہلے تو ضروری ہے کہ جمہوریت کو اسلام کی روشنی میں صحیح یا غلط کہنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جمہوریت کی ڈیفینیشن اگری کر لیں کہ جمہوریت ہے کیا چیز. ٹھیک ہے. تو اگر جمہوریت کی ہم وہ ڈیفینیشن لیں جو کہ عام طور پہ ہمارے یہاں جب جمہوریت کو حرام کہا جاتا ہے تو جو ڈیفینیشن دی جاتی ہے تو ہم اسی ڈیفینیشن سے شروع کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جی جہاں جمہور کی حکومت ہو یا حاکمیت جمہور کی ہو تو وہاں جمہور کیا وہ بات درست ہے کہ نہیں, میجورٹی کی بات سنی جا سکتی ہے ہر معاملے میں کہ نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا میجورٹی رول, ڈیموکریسی خود جو لفظ ہے, ڈیمو کہتے ہیں پیپل کو اور کریسی کہتے ہیں اس کے رول کو, تو ایکچوئل جو لفظی ڈیفینیشن ہے ڈیموکریسی کی وہ تو ہے موب رول. ٹھیک ہے. تو کیا موب رول کر سکتا ہے کہ نہیں, کیا لوگ حکومت کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو اسلام کی روح میں ظاہر سی بات ہے حاکمیت اعلیٰ تو عوام کے پاس نہیں ہے. حاکمیت اعلیٰ تو اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے, اور اللہ رب العالمین ہی ہے جو حکومت کے لائق ہے. اسی کا حکم چلنا چاہیے اور اسی کے حکم کے تحت انسانوں کو اپنی زندگی. تو جمہوریت کا بیسک پرنسپل بالکل کانٹرڈکٹری ٹو اسلامک پرنسپل ہے. بالکل. تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا حاکمیت اللہ کی ہونی چاہیے یا حاکمیت جمہور کی ہونی چاہیے یا عوام کی ہونی چاہیے یا لوگوں کی ہونی چاہیے. تو حاکمیت تو اللہ کی ہونی چاہیے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اسلام یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے تو پھر فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں. صحیح ہے. تو فیصلے کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت صاف حکم دیا ہوا ہے کہ فیصلے جو ہے شرعیت کے تحت ہونے چاہیے. اب جو سوال اٹھتا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے تو پھر شورا میں انسان کی کیا حیثیت ہے, اس کا کیا رول رہے گا, اس کا کیا رول رہ جاتا ہے. حاکمیت اللہ تعالیٰ کی. اور تو پھر اس کا رول وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ بے شک میں آدم کو خلیفہ کے طور پہ بنا رہا ہوں, نائب سمجھیں کہ. اب یہ لفظ خلیفہ خود 3 معنی رکھتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 3 مختلف معنی جو کہ مفسرین کرام اور علماء کرام نے پیش کیے ہیں. ایک معنی تو وہ ہے جو آپ نے کہا کہ نائب کی, سکسیسر کی حیثیت سے. دوسرا معنی جو بنتا ہے وہ تو یہ بھی ہے کہ خلیفہ کے سمپل معنی یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا آنے والا. تو مثال کے طور پہ اسی آیت انی جاعل فی الارض خلیفہ کے متعلق غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک مخلوق کو زمین میں بسایا ہوا تھا اور اس کے بعد اب انسان کو یہ منصب دیا کہ یہ زمین اس کے واسطے ہے. تو ایک معنی یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا معنی یہ ہو گیا کہ وہ اللہ کا نائب ہے. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو جس لیے پیدا کیا ہے
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی وہ جو عبادت کرتا ہے تو جس نے عبادت کی وہ خلیفہ ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 معنی اس کے بنتے ہیں. اور اسی حوالے سے اب ہم تیسرے ٹاپک پہ بھی آ گئے ہیں کہ خلافت ہوتی کیا چیز ہے. بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ پتہ تو ہو کہ ہم جس کو صحیح کہہ رہے ہیں اور جس کو غلط کہہ رہے ہیں اس کی بالکل ڈیفینیشنز کیا ہیں. جی. جمہور تو صاحب نے بتا دیا. لفظ خلیفہ قرآن میں آیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لفظ خلیفہ احادیث میں بھی آیا ہے. کیا لفظ خلافت قرآن اور حدیث میں ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم مسلمانوں کو پوچھنا چاہیے کہ یہ لفظ کوائن کب ہوا اسلامی تاریخ میں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کہا کہ میں خلافت کا نظام قائم کر رہا ہوں؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کہا کہ میں خلافت کا نظام قائم کر رہا ہوں؟ اور اسی طرح عثمان یا عمر نے تو کم از کم میری معلومات میں نہیں. البتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ضرور کہا کہ میں خلیفۃ الرسول ہوں، کہ آئی ایم سکسیسر آف دا پروفٹ. بالکل میں ان کے بعد آ رہا ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اسی قسم سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں کہا تو انہوں نے کہا میں خلیفۃ الرسول ہوں، کہ میں حضرت ابو بکر جو کہ خلیفہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں ان کا سکسیسر ہوں. اور پھر یہی چلتا رہا جب تک کہ امیوں کی حکومت یعنی بنو امیہ کی حکومت قائم نہیں ہوئی. اب یہ بات بالکل صاف سمجھنے کی ہے کہ جی کیا بنو امیہ کی یا عباسیوں کی یا آٹومنس کی، عثمانیوں کی خلافت تھی یا وہ ملوکیت تھی؟ اور وہ خود ایک بڑا اہم سوال ہے جو پوچھنے وہ تو ایک سمجھیں ڈائنیسٹیز کہہ سکتے ہیں. وہ ڈائنیسٹیز تھیں بالکل. اور ملوکیت سے میرا یہی مطلب تھا کہ اگر کوئی باپ کا بیٹا حکمران بن جائے تو پھر یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نظام تو نہیں ہوا. صحیح ہے. وہ تو وہ نظام ہوا جو کہ سائرس چلاتا تھا فارس کے اندر اور جو سیزر چلاتے تھے روم کے اندر. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ جی خلافت کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ کیا خلافت کی ڈیفینیشن قرآن اور حدیث میں کہیں موجود بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن اور حدیث میں تو ایسا سچ نہیں موجود ہے. علماء کرام نے اس پہ بہت ساری رائے زنی کی، اور وہ رائے زنی اگر آپ اس کو کنکلوڈ کریں تو وہ رائے یہی ہے کہ جو حکومت اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، اس کی بھیجی ہوئی شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے تحت چلے گی، وہ خلافت ہوتی ہے. اب اس کے کیا کیریکٹرسٹکس ہیں وہ ایک لمبا موضوع ہو سکتا ہے، لیکن واپس اس سوال پہ آتے ہوئے کہ آئین کی حیثیت سے پھر جو جمہوریت کا تصور پاکستان کے اندر ہے وہ کیا اس خلافت کے کانسیپٹ کے نزدیک ہے جو ہم خلافت راشدہ میں دیکھتے ہیں، یا اس کے نزدیک ہے جو کہ ہم ویسٹرن ڈیموکریسی میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے تحت پاکستان کے آئین میں بہت کلیئرٹی سے پہلی لائن میں ہی، صرف 73 کے آئین میں نہیں بلکہ تمام پاکستان کے آئین میں، بلکہ اس سے پہلے بھی جو آبجیکٹو ریزولوشن تھا اس میں بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah. تو جب اللہ کو حاکم اعلیٰ تسلیم کر لیا، جب اس بات کو تسلیم کر لیا کہ کوئی قانون سازی جمہور نہیں کر سکتی جو کہ قرآن اور حدیث کے منافی ہو، تو پھر جمہور کی حاکمیت نہیں رہ گئی. پھر یہ شورائی نظام ہو گیا جہاں شورا کے تحت عوام یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میرا جو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں جو خلیفہ کی اتھارٹی رکھتا ہوں ایک انسان کے طور پہ، وہ میں کیسے تفویض کروں، کیسے ڈیلیگیٹ کروں اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو، اور پھر وہ کیسے ایک امیر کو، ایک پریسیڈنٹ کو، ایک پرائم منسٹر کو، ایک وزیر اعظم کو چنیں. اچھا، پھر اگر یہ اتنی کلیئرٹی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن مور ٹورڈز خلافت کا نظام ہے دین ٹورڈز ویسٹرن ڈیموکریسی، لیکن پاکستان کے اندر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. جماعت اسلامی کا الگ ہے، یا وہ پارٹیز جو کہ الیکشنز میں حصہ دیتی ہیں وہ بالکل الگ ہیں، اور وہ پارٹیز، وہ ریلیجس گروپس جو کہ الیکشن کا حصہ نہیں بنتے، اس جمہوری نظام کو بھی غلط سمجھتے ہیں. تو اتنا بڑا ڈفرینس دینی حلقوں میں کیسے ہے؟ کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا کوئی اور ایشو ہے؟ بالکل اچھا سوال ہے بہت. اور میرے نزدیک جو اصل پرابلم اٹھی ہے وہ یہ اٹھی ہے کہ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہماری معاشرے میں جو کہ باقیات ہیں اس کولونیل رول جو برٹش امپائر کا تھا ساؤتھ ایشیا کے اندر، اس دور کے جو ریسیڈول ہے، جو باقیات ہیں وہ ابھی بھی چل رہی ہیں. تو اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال لے لیں، تو جب ان سے 1930 میں یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ کیا جمہوری
پروسیس کا حصہ بنا جائے کہ نہیں بنا جائے، تو وہ اس کو یکسر مسترد کر دیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ جی جمہوریت جو ہے وہ ایک باطل نظام ہے، کیونکہ اس وقت جو جمہوریت تھی ساؤتھ ایشیا کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر، انڈیا کے اندر، وہ ایکچولی موب رول تھا. ٹھیک ہے. اور وہاں اگر حاکمیت اعلیٰ تسلیم کی گئی تھی تو یا تو ملکہ کی گئی تھی یا پبلک کی یا عوام کی گئی تھی. لیکن 1947 کے بعد حالات یکسر بدل گئے، خاص طور پہ جب آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوا پاکستان کے اندر اور اللہ رب العالمین کی حاکمیت تسلیم کی گئی اور یہ تسلیم کیا گیا کہ وہ حاکم اعلیٰ ہے، اور یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ جی پاکستان کے اندر کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی جائے گی جو قرآن اور حدیث کے منافی ہے. تو پھر یہ وہ ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں رہ گئی جس کو مولانا مودودی یا علامہ اقبال یا اس جیسے حضرات نے رد کیا تھا. اور اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی بھی اس پروسیس کا حصہ بنے، مفتی محمود بھی بنے، علامہ نورانی بھی بنے، اور بھی بیشتر علماء کرام بڑے بڑے نام اس کا حصہ بنے. البتہ کچھ لوگ اس سوچ کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے اور یہ چیز مان نہیں پائے کہ جی پاکستان کے اندر جو آئین بنا ہے وہ کوئی بہت ہی مختلف چیز ہے اس چیز سے جو کہ ملکہ کے دور میں یا برٹش امپائر کے دور میں بنا کرتا تھا. اس میں بھی ایک بڑی وجہ ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے اگر میں کوئی بات کہوں تو وہ یہ تھی کہ اکثر طور پہ جو ہمارے حکمران رہے ہیں اس ملک کے اوپر وہ لوگ رہے ہیں جو کہ یا تو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہوں یا کیمبرج کے پڑھے ہوئے ہوں یا سینڈہرسٹ کے پڑھے ہوئے ہوں، اور ان کا اپنا جو رویے تھے وہ اسلام کی طرف کوئی بہت فرینڈلی نہیں تھے. اور اس وجہ سے پھر اس سوچ کو تقویت ملی کہ اگر حکمران ایسے ہیں تو نظام بھی عجیب سے ہی ہوگا، اور اس لیے انہوں نے وہ پوائنٹ آف ویو ہی برقرار رکھا جو آج سے 100-150 سال پہلے کا اجتہاد تھا، اور آج کے زمانے اور حالات کے حوالے سے جو ماڈرن اجتہاد ہونا چاہیے تھا اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر پائے. اچھا نعمان بھائی، لیکن یہ جو ساری ریلیجس گروپس ہیں یا دینی گروپس ہیں، ان کا الٹیمیٹ جو سمجھیں کہ گول ہے وہ تو ایک اسلامی نظام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسلامی نظام کیا ڈیموکریسی، یہ جو ہماری والی ڈیموکریسی ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں، کیا اس کے تھرو یہ پاسبل ہے؟ کیونکہ اسی کے اوپر ایک بہت بڑا کویشچن مارک اٹھتا ہے کہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے تو اسلامی نظام تو نہیں لا سکتے آپ، اور اس رستے کو بھی اپنانا بالکل غلط ہے. تو اس کا کیا آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کرنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی اور اس کے بعد جو خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا وہ کیسے ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ کس نظام کے تحت مقرر ہوا. کیا وہ کسی ایسے معاشرے میں رہتے تھے جو کہ نظام اچھا تھا، یا انہوں نے نظام کو تبدیل کیا، اور وہ تبدیلی کیسے لائی گئی. تو پہلے تو یہ ایک چیز سمجھنے کی ہے. دوسری چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر اس پروسیس کے ذریعے تبدیلی لائی جا سکتی ہے تو صرف اپنے 75 سال کے ایکسپیرینس کی وجہ سے کہ ہم نیک اور صالح حکمران حکومت میں نہیں لا سکے، اس کی وجہ سے مایوس ہو جانا بھی ایک اسلامی شیوا نہیں ہے. تو لوگوں کو آپٹمسٹ ہونا چاہیے. البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اس کے بعد اسلاف کا جو طریقہ کار رہا ہے اصلاح حکومت کا، اسی تحت کام کرنا چاہیے اور اسی کے تحت تبدیلی لانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اچھا، یہ جو اتنی بہت ہم ڈیپ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ شاید ابھی ڈسکشن میں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، اور بہت کیونکہ آپ کی ایک ورکنگ ہے اس کے اوپر یا آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر. لیکن ایک عام آدمی جو ہوتا ہے نا، جب وہ مایوس ہوتا ہے چیزوں سے، وہ کہیں کی بات سنتا ہے، کوئی اور بات سنتا ہے، تو اس کے نزدیک یہ ہوتا ہے یار پاکستان میں تو بس خلافت کا نظام آ جائے، اتنے مسائل ہو گئے ہیں یہاں پہ، تو بس کوئی خونی انقلاب آ جائے. ابھی میں پچھلے دنوں ایک دوست کے ساتھ، اس نے بھی یہی کہا خونی انقلاب ہونا چاہیے اور بس ایسی کی تیسی ہو جائے اور اوپر سے کوئی آ جائے اور چیزیں. کیا یہ سلوشن ہے وائبل پاکستان جیسے سوسائٹی میں؟ میرے خیال سے تو کہیں پہ بھی یہ وائبل سلوشن نہیں ہے. اور پھر بات وہی ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالکل ایسے معاشرے میں مکے میں رہتے تھے جو مشرکانہ ماحول تھا، کافرانہ ماحول تھا. دارالندوہ میں ابو جہل اور ابو لہب اور ولید بن مغیرہ جیسے فرعون قابض تھے. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کوئی خونی انقلاب لانے کی کوشش کی؟ کیا تلوار اٹھائی، کہیں لڑائی ہوا، دنگا فساد ہوا، شیب ابی طالب تک میں بند کر دیا گیا، عمار بن یاسر کے والدین کو شہید کر دیا گیا، بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھ دیا اور جلتی ریت پہ لٹا دیا گیا، لیکن کیا تلوار اٹھائی گئی؟ نہیں. اسی قسم سے ہم پاکستان میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مدینہ جیسی ریاست بنانا چاہتے ہیں. تو کیا مدینہ کی جو ریاست بنی
اس ریاست بننے میں کبھی تلوار اٹھی, کبھی خون خرابہ ہوا, کبھی عبداللہ بن ابی کے سر پہ جب تاج رکھا جانے والا تھا تو کیا کسی نے جا کے عبداللہ بن ابی کی گردن پہ تلوار رکھ کے کہا کہ اب تم ایک سائڈ پہ ہو جاؤ, اب میری حکومت ہوگی؟ تو یہ تو اسلام کا طریقہ کار ہے ہی نہیں. اسلام کا طریقہ کار کی ابتدا ہوتی ہے ذہن سازی سے, لوگوں کی سوچ کو ڈیولپ کرنے سے, اس کو پیوریفائی کرنے سے, اس کو ڈیولپ کرنے سے. اور جب لوگوں کی سوچ تبدیل ہوگی تو اس کے بعد پھر لوگوں کو آرگنائز کرنا ضروری ہوتا ہے. اور جب آپ ان کو آرگنائز کر لیں گے تو پھر معاشرے کی بھی اصلاح آسان ہو جائے گی اور حکومت کی اصلاح بھی کامیاب ہو جائے گی. جو اصل ناکامی ہے جس وجہ سے لوگ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اور وہ ریئلائز نہیں کر رہے, وہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ہمارے معاشرے کے, پاکستان میں رہنے والے, انہوں نے لوگوں کی فکری آبیاری کی ہی نہیں ہے. بڑی مشکل ٹرمینالوجیز آ رہی ہیں, فکری آبیاری اور تطہیر. بیسکلی یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ان کے تھاٹ پروسیس کو پیوریفائی کرنا ہے, جو آئیڈیالوجی کو اچھا کرنا ہے, اس میں سے منافقت, دو رنگی, مشرکانہ ماحول, ہندوانہ رسومات کو نکالنا ہے, وہ کبھی نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی. اس کے بنسبت ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں, وتعاونوا علی البر یعنی نیکی کے کام میں ساتھ دینے کے بجائے خود دینی حلقے ایک دوسرے کی گردنوں پہ سوار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اسلامی نہیں ہے, کفر کا فتویٰ اچھا اور یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے, یہ منافق ہے. اور اس کے بنسبت پھر یہ انہی لوگوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں جو اصل میں اس ملک کے اندر اسلامی نظام لانا ہی نہیں چاہتے. یہی ایک وجہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جو اچھا کنٹینٹ چلتا ہے نا, وہ کسی فرقے کے خلاف اور اس کا جواب, اور پھر اس نے کیا جواب دیا, جو مناظرے والی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ تو ایک شاید ہیومن سائیکی ہے. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, کیا سمجھیں کہ اکثریت تو کبھی بھی نہیں رہی, احد میں نہیں رہی, بدر میں نہیں رہی. اسلامی تاریخ میں ہم نے سنا ہے کہ بہت ہی قلیل گروہ نے بڑے گروہ کے اوپر وہ حاوی ہوا اللہ تعالیٰ کی مدد سے. تو پھر جمہوریت کے تھرو نظام کیسے بدلا جائے گا؟ مطلب ہم کہتے ہیں پاکستان میں ظلم کا نظام ہے, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جمہوریت کے نظام کے اندر ہی رہتے ہوئے, یہ کیسے پھر ہو پائے گا؟ تو جو اہم چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب بھی قرآن اکثریت کا ذکر کرتا ہے تو وہ تو پوری دنیا کے کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوتا ہے کہ جی دنیا میں کبھی بھی مسلمانوں کی اکثریت نہیں رہی ہے, ٹھیک ہے, یا اکثریت انسانوں کی حق کو تسلیم کرنے والی نہیں رہی ہے, کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کو اور اس کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم نہیں کیا. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کا قیام کر دیا, یعنی مدینہ یثرب جو ہے وہ مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا, تو وہاں کی جو عوام کی اکثریت تھی وہ تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی تھی. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت سے دیکھیں تو کئی مواقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے کو, اپنی رائے کو, کیونکہ اس رائے کے متعلق کوئی حدیث نہیں نازل ہوئی تھی یا کوئی وحی نہیں نازل ہوئی تھی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو پیچھے رکھا اور اکثریت کی رائے کو تسلیم کیا. اس کی جو سب سے بہترین مثال ہے وہ غزوہ احد ہے. غزوہ احد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ شہر کے اندر رہ کے لڑا جائے, ڈیفینسو اپروچ, یا لوگوں کو, کفار کی فوج کو مدینے کے اندر ڈریگن کیا جائے اور گوریلا وار کیا جائے. لیکن کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت نوجوانوں کی تھی, کئی ایسے افراد تھے جنہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی ہم تو باہر جا کے لڑیں گے, ہم بہادری کا مظاہرہ کریں گے, ہم دکھائیں گے کہ کیسے لڑا جا سکتا ہے. اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اکثریت کی رائے یہ تھی کہ باہر جا کے لڑا جائے. اس مشورے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان سے رائے لی, نوجوان سے بھی, لوگوں سے نہیں لی, نوجوانوں سے بھی لی, حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی سے بھی لی. عبداللہ بن ابی بڑی عمر کا آدمی تھا, اسٹریٹجسٹ تھا, ایک وقت میں مدینے کا بادشاہ بن سکتا تھا. اس کی بھی رائے یہی تھی کہ شہر کے اندر ڈریگ کر کے لڑا جائے. لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, زرہ پہن کے جب باہر آئے تو صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ ہم نے شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا چاہیں گے تو ہم اندر رہ کے بھی لڑیں گے. لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کلیئرلی کہا کہ ایک بار جب نبی ذرا پہن لیتا ہے تو پھر اتارا نہیں کرتا, جس سے پیغام یہی تھا کہ جب شورا کے ذریعے, مشورے کے ذریعے ایک رائے لے لی جائے اور اکثریت پہ کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے
تو چاہے فیصلہ صحیح ہو کہ غلط، عمل اکثریت کی بنیاد پہ ہی کیا جائے گا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور ان کے سامنے تو یہ رائے بالکل ہی رکھی جا سکتی ہے. ایک بڑی مزیدار بات جو کہ جزوی بات ہے، لیکن اگر آپ فقہ کی بھی زبان دیکھیں تو فقہ کی زبان میں اکثر جب فقہی مسائل میں اختلافات نظر آتے ہیں تو علماء کرام کسی ایک رائے کو فوقیت دینے کے لیے اکثر یہ کہتے ہیں کہ جمہور کی رائے، علماء کی جمہور رائے. علماء کی رائے. تو جمہور کا مطلب میجورٹی ہوا. صحیح ہے. تو میجورٹی کا اپنا ایک رول تو ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ علماء میں ہو چاہے وہ عام لوگوں میں ہو، اور اس کے تحت ہی فیصلہ کیا جاتا ہے. ایک اور چیز جس کے بارے میں بہت کلیئرٹی کی ضرورت ہے وہ یہ کہ عام عوام فیصلے نہیں کر رہی ہوتی پاکستان کے اندر، فیصلے پارلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب جو لاز وغیرہ جو بنتے ہیں سارے، کوئی بھی لاز جو بنتے ہیں یا ایون جو پرائم منسٹر پریسیڈنٹ بنتا ہے وہ عوام کی رائے سے نہیں بن رہا ہوتا ٹھیک ہے، وہ اہل الحل و عقد کی رائے سے بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جن کو ہم عام زبان میں پارلیمنٹیرینز کہتے ہیں. تو عام عوام کیا کر رہی ہے؟ عام عوام صرف یہ کر رہی ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے متعلق یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں زمین میں، تو اس حیثیت سے ہر ایک شخص جو کہ اللہ کی حاکمیت کو مان لیتا ہے، اس کی وحدانیت کو مان لیتا ہے، وہ انہیرٹ کر رہے ہیں آدم کی اولاد کے طور پہ اپنا خلیفہ ہونا. تو ہمارا جو حصہ خلافت ہے وہ ہم ڈیلیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تفویض کر رہے ہوتے ہیں اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو. ایک خاص ایریا کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہمیں وہ کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو اصل میں تو پھر وہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں، پھر یہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ ہر فیصلے کے متعلق جمہوریت کی رائے لی جا رہی ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا. اچھا، یہ جو ہاں یہ بالکل اسی سے کنیکٹڈ ایک کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت میں تو ون مین ون ووٹ ہے، چاہے وہ کسی بھی مینٹل سٹیٹ کا ہو، کسی بھی سوشل سٹیٹ کا ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، پڑھا لکھا ہے نہیں پڑھا لکھا ہے جو بھی ہے. تو کیا یہی اس کا جواب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایک لمیٹڈ اس کے ایریا کے اندر اپنا ایک ریپریزنٹیٹیو کرتے ہیں اور پھر اگلا جو ہے وہ مرحلہ آتا ہے؟ کیا اس کا یہی جواب ہے؟ کافی حد تک. تو صرف آپ کے سوال کو اور کلیئرٹی دینے کے لیے کہ دیکھیں ون مین ون ووٹ خلافت کے حق کو تفویض کرنے یا ڈیلیگیٹ کرنے کے حوالے سے تو اسلامی نظام میں بھی سچ ہے. اچھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور ہم سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو ایکسیپٹ کیا ہے اور اس حیثیت سے الحمدللہ مسلمان ہیں. تو اس حوالے سے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم بھی خلیفہ ہیں زمین کے اوپر. لیکن ظاہر سی بات ہے اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر روز 220 ملین کم از کم پاکستان کی عوام کو، یا کم از کم 18 سال سے بڑی عمر کی جو پاپولیشن ہے اس کو جمع کیا جائے اور فیصلے لیا جائے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں وہ حق، اور ایک ایسے شخص کو دیتے ہیں جو ہم سے زیادہ اہل ہو فیصلے کرنے کا، سپوزٹلی. ٹھیک ہے. اب وہ جو شخص جس کو ہم تفویض کرتے ہیں اگر وہ سپوزٹلی ہے اور صحیح معنوں میں نہیں ہے تو یہ تو غلطی ہماری تھی کہ جو حقدار تھا، جس کو امانت ادا کی جانی چاہیے تھی، اس کو ہم نے امانت ادا نہیں کی. اور اس کا قرآن اور حدیث دونوں کی روشنی میں بڑے سخت الفاظ ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان تودوا الامانات الی اہلہا، کہ بھائی اہل لوگوں کو اپنی امانتیں حوالے کرو. جب ہم ووٹ دینے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم بریانی کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، تعصب کی بنیاد پہ ووٹ دے دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ نظام چل نہیں رہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ خلفۂ راشدین کا سلیکشن پھر کیسے ہوا؟ بالکل یہ بات کی جاتی ہے نا کہ یہ جو باقی خلافتیں ہیں جو بات کی ہیں، عباسی خلافت اور یہ تو فیملی ڈائنیسٹیز تھیں، لیکن اس سے پہلے خلفۂ راشدین میں پھر ان کا سلیکشن کیسے ہوا؟ وہ بھی بالکل ایسے ہی ہوتا تھا. تو جس چیز کو ہم بیعت کہتے ہیں ہمارے یہاں بڑا عام ہے، اور ہم نے اس کو بہت ہی رومانٹیسائز کر لیا ہے اس لفظ کو. اور جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں بیعت دینی چاہیے، بیعت لینی چاہیے، تو ہم کسی اور ہی تخیلاتی دنیا میں نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اصل میں تو چیز یہی ہے کہ آپ اپنا حق کے خلافت کسی اور کو تفویض کر رہے ہیں. بیعت کے اندر ڈائریکٹلی دیا جاتا تھا وہ حق. ٹھیک ہے. کیونکہ اب پاپولیشن اتنی بڑھ گئی ہے، کیونکہ نظام اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ آپ ملک کے طول و عرض سے، وتھ اینڈ بریتھ سے آپ اوپینین لے سکتے ہیں. تو اب ووٹنگ جو ہے وہ بیعت ہی کی ایک قسم ہے
لیکن اس کے اندر آپ براہ راست نہیں کر رہے ہیں بلکہ انڈائریکٹلی کر رہے ہیں. تو پہلے آپ ایک شخص کو چوز کرتے ہیں جو آپ کے حق میں یہ فیصلہ کرے کہ کس کو امیر ہونا چاہیے یا کس کو پریسیڈنٹ ہونا چاہیے یا کس کو وزیر اعظم یا پرائم منسٹر ہونا چاہیے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بھی یہی تھا کہ تمام پاپولیشن نے جو ہے ان کو ایکسیپٹ کیا. شروع کے دنوں میں کچھ افراد تھے بنو ہاشم سے جنہوں نے ریزسٹ کیا یا نہیں دیا فوراً, رائے کچھ اور تھی, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے غم میں وہ اس حالت ہی میں نہیں تھے کہ فوراً سے بیعت دے سکیں. لیکن اکثریت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اور بڑی اکثریت نے, ٹھیک ہے, 98-99% جمہور کی بات ہی آ گئی اس میں بھی. ٹھیک ہے. اب جو اس زمانے میں اور اس زمانے میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب میں اس زمانے کی اکثریت کہہ رہا ہوں تو میں مدینہ کے رہنے والوں کی کہہ رہا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں ٹیکنالوجی ایسی نہیں تھی کہ آپ ایک ہی دن کے اندر پورے عربین پیننسولا سے رائے لے لیں. صحیح ہے. تو مدینہ ہی کو ریپرزینٹیٹیو سمجھا بھی گیا اور رائے بھی لی گئی. ٹھیک ہے. لیکن پھر اسی قسم سے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ میں عمر کو چنتا ہوں, اب بیعت کے ذریعے عوام اپنی رائے دے دے. تو ایک قسم سے ریفرینڈم تھا وہ. ٹھیک ہے. اور ریفرینڈم کے ذریعے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی رائے رکھی بس, جی, اور پھر لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا. بالکل. ٹھیک ہے, چھوڑ دیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کافی حد تک جو چوز ہونا تھا وہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے آج کے دور میں الیکشن ہوتا ہے. ریلی ایک عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر مجھے نام صحیح یاد ہے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو چوز کیا گیا کہ وہ عام لوگوں کی رائے لیں. انہوں نے صحابہ کرام کی بھی رائے لی, انہوں نے لوگوں کی یعنی عربین مسلمان جو اتنی بڑی جیوگرافی پہ رہ رہے تھے ان کی رائے لینے کے لیے, کیونکہ حج کا سیزن تھا تو حاجیوں تک سے رائے لی, اسٹوڈنٹس سے بھی رائے لی, عورتوں سے جا کے بھی رائے لی, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے دیکھا کہ اکثریت کی رائے, اور وہاں اکثریت سے مطلب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اکثریت نہیں تھا کہ 98-99% ڈسٹریبیوٹیڈ چیز, بلکہ بڑی ڈسٹریبیوٹیڈ تھی. ایسا ہی ہے. کوئی یعنی اگر آج کی لینگویج میں بولوں, مجھے ایگزیکٹ نمبرز تو نہیں پتہ, لیکن آج کی لینگویج میں سمپل میجورٹی تھی. سمپل میجورٹی کے تحت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا, اور پھر سارے صحابہ کرام نے اس کے تحت ان کی سما بھی کی, ان کی اطاعت بھی کی, ان کو اوبے بھی کیا, ان کے حکم کو. اچھا, ابھی ایک اور بھی چیز آتی ہے نا کہ ہماری جو ڈیموکریسی ہے وہ بیسکلی ویسٹرن ڈیموکریسی سے لی گئی ہے, کیونکہ انگریز تھے یہاں پہ اور اسی کو ہم نے کنٹینیو کیا اور ساری چیزیں. اس لیے جو ویسٹرن ڈیموکریسی سے ہمارے پاس جو ڈیموکریسی آئی اس میں امپیورٹیز ہیں وہی والی, اور وہی مسائل ہیں جو کہ ویسٹرن ڈیموکریسی میں. تو کیا ایسا ہے, ہیونگ سیڈ دیٹ, کہ جو آپ نے ابھی کانسٹیٹیوشن کی پوری بات کی کہ نہیں کانسٹیٹیوشن از مور انکلائنڈ یا کلوزر ٹو خلافت, تو کیا ایسا ہے واقعی میں, یا یہ ایک ایسی ایک بات آتی ہے جو ویسٹرن ڈیموکریسی میں؟ جو اصل میں جو سوال اٹھتا ہے وہ سوال تو یہ ہے کہ تقریباً 1200 سال سے مسلمان جس نظام کے تحت رہ رہے تھے وہ نظام کا تعلق اس نظام سے نہیں تھا جو خلافت راشدہ نے قائم کیا. ٹھیک ہے. چاہے وہ بنو امیہ ہوں, چاہے وہ عباسی ہوں, چاہے وہ عثمانی ہوں, وہ تو ایک بادشاہت تھی. ٹھیک ہے. اب ظاہر سے بات ہے جب بادشاہت کوئی 1200 سال چلے اور اس 1200 سال کے بعد اگلے 200 سال آپ پہ حکمران کوئی اور مسلمان بھی نہ ہو, بالکل ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کا وہ جو ایک ہر دور میں ہر جنریشن کے تھرو لرننگ ہونی تھی وہ تو رک گئی. صحیح ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ خلافت راشدہ کے نظام ہم تک جنریشن در جنریشن تو نہیں پہنچ سکا, وہ تو اسی دن رک گیا جس دن واقعہ کربلا میں بنو امیت کی حکمرانی قائم ہو گئی, اور پھر وہ نظام چلتا رہا. تو اب ظاہر سی بات ہے اب مسلمانوں کے ذہن میں ایک کنفیوژن ہے کہ جی وہ کیا نظام ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ نظام کسی کو بھی نہیں پتہ, ٹھیک ہے. اب انسانوں کو وہ نظام خود سے واپس سے ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا ماڈرن دور کے حساب سے, اور ماڈرن دور کے حساب سے وہ نظام جس قسم سے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, قانون کی کتابوں میں, کانسٹیٹیوشن کے اندر, اور یا اس کے جو لاز اور بائی لاز ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی جو شریعت جس سے ہمیں روکے. اور یہ فیصلہ صرف پاکستان کے علماء کا نہیں ہے, ایک چیز جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بحث ہر مسلم معاشرے میں چلی ہے,
اس پہ پورے ڈاکیومنٹس ہیں جو الازہر کے علماء نے بھی لکھے ہیں, اور یعنی کسی ایک عالم نے نہیں لکھا ہے بلکہ ایک پوری کونسل بیٹھی ہے جس نے لکھا ہے. ہمارے ملک میں تو بڑی خوش قسمتی تھی کہ ٹھیک آبجیکٹو ریزولوشن کے بعد آپ کے 22 علماء جو کہ مختلف مکاتب فکر سے تھے, اور مزیدار بات یہ ہے کہ وہ صرف آج کے پاکستان سے نہیں تھے, ٹھیک ہے, بلکہ ان کا تعلق آج کے بنگلہ دیش سے بھی تھا. مشرقی تو پاکستان, مشرقی پاکستان کے لوگ بھی تھے, مغربی پاکستان کے بھی تھے, شیعہ بھی تھے, سنی بھی تھے, دیوبندی بھی تھے, بریلوی بھی تھے, اہل حدیث بھی تھے, ہر قسم کے علماء اس کونسل پہ تھے, اور انہوں نے باقاعدہ بتا دیا کیسے کرنا ہے. صرف یہی نہیں بتایا بلکہ پہلے آئین کے لیے جو بیسک ڈاکیومنٹ ڈیولپ کیا گیا اس میں بھی ان 22 علماء نے اپنا فیڈ بیک دیا. آبجیکٹو ریزولوشن کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, آبجیکٹو ریزولوشن کے بعد جو 1950s کا آپ کا آئین بننے جا رہا تھا, بالکل, اس کے لیے ایک بیسک کانسٹیٹیوشن کا ڈاکیومنٹ ڈیولپ ہوا, اس میں بھی رائے لی گئی ان سے, اور ان سے رائے لی گئی باقاعدہ. تو جب اتنے مختلف مکاتب فکر جو کہ مختلف جیوگرافیز میں بس رہے ہوں, ان سب کی رائے اس طرف بن رہی ہو, تو پھر صرف ایک کسی انڈیویجول کی رائے کی بنیاد پہ یا کسی ایک تحریک کی رائے کی بنیاد پہ ہم اس محنت کو جو امت کے علماء نے کی ہے اس کو ایک طرف سائڈ لائن کر نہیں سکتے. صحیح ہے. اچھا, ڈیموکریٹک اسٹرگل کے اندر کبھی اسلامک نظام آ سکتا ہے یا کبھی آیا ہے ہسٹری کے اندر؟ اور ڈیموکریٹک نظام سے کیا آپ کی مراد ہے؟ مطلب جو پارلیمنٹیرین سسٹم ہے یا مشورے کا یا رائے عامہ کا, کیونکہ ہم نے یہ تو بڑا ایک ذہن کے اندر ہے نا کہ خلافت سن کے ہی ذہن میں آتا ہے کہ کوئی اوپر سے بندہ آئے گا, سب کچھ اڑا اڑو کر کے وہ سب کچھ صحیح کر دے گا ایک دم سے اور بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن رائے عامہ کے تھرو کیا یہ کبھی ایسا ممکن ہوا کہ کوئی اسلامک نظام یا کسی جگہ کے اوپر اسلامک لاز امپلیمنٹ ہونے لگ گئے ہوں؟ تو دیکھیں, جو مثالیں ہمیں تاریخ سے ملتی ہیں, اگر ہم شروع سے شروع کریں تو پہلی مثال تو ہمیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے کہ کیسے مدینہ کے اندر رائے عامہ کی تبدیلی کے ذریعے, جس میں خاص طور پہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رول ہے. اور باقاعدہ اگر آپ الرحیق المختوم جیسی کتاب اٹھائیں یا آپ فقہ السیرہ جیسی کتاب اٹھائیں محمد الغزالی کی, تو اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جی یا تو یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مدینے کی اکثریت عربوں کی اسلام تسلیم کر چکی تھی, یا یہ لکھا ہوتا ہے کہ مدینے کی عرب گھروں میں ہر گھر کے اندر اسلام آ چکا تھا. ٹھیک ہے, جس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ رائے عامہ کی تبدیلی کے ذریعے ہی مدینے کی ریاست بنی. پھر اس کے بعد ہم آلریڈی ایگزامپلز آپ کو دے چکے ہیں کہ کس قسم سے خلافت راشدہ بھی رائے عامہ کے ذریعے ہی قائم ہوتی تھی. پھر ایک بہت طویل ایک بدقسمتی کا عرصہ گزرا ہے مسلمانوں پہ, جس کو میں 1200 سال کہہ رہا ہوں, جہاں عمومی طور پہ ملوکیت ہی کا قیام رہا ہے. لیکن اس کے اندر بھی 2-2, 3-3, 5-5 سالوں کی ایسی مثالیں ہیں جہاں رائے عامہ کے تحت ہی وہ تبدیلی لائی گئی. جیسے عمر بن عبدالعزیز کی ہے کہ ان کے پاس آئی, انہوں نے کہا میں جبری طور پہ کوئی حکومت نہیں مانتا, انہوں نے رائے عامہ لی اور کھلے عام رائے عامہ لی, اور انہوں نے اپنا منصب چھوڑ دیا, بولا کہ بھائی آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں کر دیں جو لوگ کہیں گے. تو وہ ایک مثال موجود ہے. اگر آپ ائمہ اربع یعنی جو 4 فقہاء کرام ہیں جن کی عام طور پہ تقلید کی جاتی ہے, ان کی بھی رائے لیں تو وہ یہی رائے بنتی ہے. خاص طور پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب خلیفہ وقت نے یا بادشاہ وقت نے کہا کہ سب میری بیعت کریں ورنہ طلاق ہو جائے گی, تو جو امام مالک کا فتویٰ تھا کہ کوئی طلاق جبری طور پہ نہیں ہو سکتی, اسی فتوے کے اندر یہ بات پنہا تھی کہ کوئی بادشاہت, کوئی حکومت, کوئی خلافت جبری طور پہ قائم ہو ہی نہیں سکتی. جب طلاق جبری طور پہ نہیں ہو سکتی, جب کوئی جبر کر کے کسی سے کلمہ کفر کہلوا دے اور وہ بندہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے, تو پھر خلافت کیسے جبر کے تحت قائم کی جا سکتی ہے. تو اسلام میں رائے عامہ کے ذریعے اور بغیر زبردستی زور کے ذریعے ہی یہ چیز کی جاتی ہے. لوگ کسی کو حاکم مانیں گے تو ہوگا, زمانے اور حالات کے تحت اس کے پروسیجرل لاز میں تبدیلی ہو سکتی ہے, جو ہم نے خود خلافت راشدہ میں بھی دیکھا کہ 3 یا 4 مختلف طریقوں سے خلفۂ راشدین سلیکٹ ہوئے, لیکن ہمیشہ جب بھی ہوئے وہ رائے عامہ کے تحت ہی ہوئے اور رائے عامہ کی تبدیلی ہی کے ذریعے لائے گئے. اس سے ہرگز یہ مطلب کہنے کا نہیں ہے کہ جی اگر رائے عامہ بن جائے اور پھر بھی کوئی جابر حکمران رائے عامہ لینے ہی کو تیار نہ ہو, تو پھر بھی آپ
رائے عامہ ہی کا انتظار کریں گے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ تلوار اٹھائیں گے. اس کی ایک بہت ہی اعلیٰ مثال اگر ماڈرن ڈے میں دیکھی جائے تو آپ کسی حد تک ایران کی دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے اندر کوئی 30 سال کی جد و جہد کے نتیجے میں آیت اللہ لوگ جو تھے انہوں نے یہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا، شاہ کے خلاف رائے عامہ بنی، اور وہ رائے عامہ سڑکوں پہ آئی تو تبدیلی آئی، کیونکہ شاہ تیار ہی نہیں تھا الیکشن کروانے کو. صحیح ہے. لیکن اکثر ہم جو غلطی کر جاتے ہیں آیت اللہ خمینی کی مثال دینے میں، وہ یہ ہے کہ کیا آیت اللہ خمینی نے ہتھیار اٹھایا؟ نہیں اٹھایا. کیا انہوں نے خون خرابہ کیا؟ نہیں کیا. وہ تو ایک پلین میں بیٹھ کے آئے اور سڑک پہ عوام اتنی نکل آئی کہ شاہ کو خود پلین لے کے جانا پڑا. صحیح. تو یہ جو ہمارے یہاں خونی انقلاب کا تصور پیدا ہو گیا ہے بدقسمتی سے، وہ بڑا ہی ایک عجیب سی رائے ہے جو سوائے فتنہ پیدا کرنے کے اور آپس میں مسلمانوں کے خون خرابہ پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں پیدا کرتی. کیونکہ ابھی ہم ماڈرن ڈے میں دیکھ چکے ہیں، آپ نے صدام حسین کا تختہ خونی طریقے سے گرایا، کیا عراق میں امن آ گیا؟ آپ نے معمر قذافی کا خونی طریقے سے تختہ گرایا، کیا لیبیا میں امن قائم ہو گیا؟ کیا سیریا کے اندر، جو کہ سیریا کے جو حکمران ہیں ان کے عقیدے بڑے بگڑے ہوئے عقیدے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں بھی جو کوشش کی گئی وہ ناکام ہو گئی، اور جو فتنہ یمن میں کھڑا ہوا وہ یہ سب وہ ماڈرن ڈے مثالیں ہیں جہاں مسلمانوں نے جلد بازی کر کے، اجتہاد کی غلطی کر کے خون خرابے کا رستہ اختیار کیا اور اپنے معاشرے کو اس سے بھی بدتر درجے پہ لے گئے جو ایک جابر حکمران کے دور میں گزر رہا تھا. پھر اگر ائمہ اربعہ پہ واپس آیا جائے تو 4 میں سے 3 ائمہ یعنی امام مالک، امام حنبل، امام شافعی، تینوں کی رائے یہ ہے کہ چاہے حکمران کتنا ہی ظالم آ جائے کبھی بھی خروج نہیں کرنا. ٹھیک ہے. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ خروج کے کسی حد تک حق میں تھے، لیکن ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ وہ خروج اس وقت کیا جائے جب خون خرابہ جو ہے وہ منملسٹک ہو. یعنی آپ کو پتہ ہو کہ جی آپ فوج لے کے نکلیں گے 3-4 دن کے اندر جو ہے حکومت آپ کے کنٹرول میں آ چکی ہوگی. یہ نہیں کہ 10 سال تک لڑ رہے ہیں، 5 سال تک لڑ رہے ہیں، 24 اور 36 مہینوں تک منیمم کولیٹرل ڈیمیج کے ساتھ آپ اگر کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے مختلف ملکوں کی بات کی کہ وہاں پہ جبر کے ساتھ آیا، وہ ہٹ گئے اور وہ ساری چیز مطلب ریزالو نہیں ہوئی مسئلہ. لیکن ریسنٹ پاسٹ کے اندر ایجپٹ کے اندر محمد مرسی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ فرسٹ پریزیڈنٹ آف ایجپٹ ان سم منتھس ٹاپلڈ. اس کے تو جمہوریت کا کوئی سلوشن نہیں نکال سکتے جمہوریت. میں تو اس کی مثال بالکل ویسے ہی دوں گا کہ خلافت راشدہ کا نظام قائم تھا، اور خلافت راشدہ کے نظام کے بعد جب یزید نے اپنی حکومت قائم کی تو وہ طاقت کی بنیاد پہ تھی، وہ اپنے یعنی نسل کی بنیاد پہ تھی. صحیح ہے. اور بالکل اسی بنیاد پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے کوفہ کی طرف کہ وہاں رائے عامہ ہموار کر کے پھر اپنی حکومت قائم کر سکے. تو اگر کربلا کا واقعہ ہوا اور کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو کیا اس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ کیا خلافت راشدہ کا نظام ہی غلط تھا؟ بلکہ اس کے بنسبت تو ہم نے کیا کہا، ہم نے تو یہ کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. تو مرسی کی شہادت بھی انشاءاللہ اسلام کے زندہ کرنے کی شہادت تھی، اور اس کا تعلق بالکل اس واقعہ کربلا سے جڑتا ہے یا ان شہادتوں سے جڑتا ہے جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، جو امام ابو حنیفہ نے جیل کے اندر دی، جو جیلوں کے اندر امام مالک اور امام احمد حنبل نے اور امام شافعی نے وقت کاٹے. ایسے تو واقعات ہماری تاریخ میں ہوتے رہے. اس کے تحت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نخواستہ اسلام کا کوئی حکم یا قرآن اور حدیث کے اندر کوئی حکم جو ہے اس سے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اصل تو جو صبر کا مقام ہے، جو ثابت قدمی کا مقام ہے، وہ ہے یہ کہ جب ہم حق کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو دوسری طرف سے طاغوتی قوتیں اتنی ہی طاقت سے آئیں گی اور پھر وہ شہادتیں بھی مانگیں گی، وہ قربانیاں بھی مانگیں گی، اور وہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. یہی سبق ہے اسلاف کا، یہی سبق ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. اچھا، ایک یہ نیریٹو بڑا ایک کامن ہے، خاص طور پہ تنظیم اسلامی کی طرف سے زیادہ آتا ہے
کہ وہ کہتے ہیں پہلے وہ فکر تھی کہ ہم 2.5 لاکھ لوگ اگر تیار کر لیں تو ہم نظام کو بدل سکتے ہیں، بالکل سرفروش اور جان پر کھیلنے والے. پھر وہ تعداد بڑھ کے یہ ہوئی کہ اچھا 5 لاکھ لوگ اگر ہمارے پاس آ جائیں تو بس ہم نظام کو ٹاپل کر دیں گے اور سمجھیں کہ یہاں پہ اسلامی نظام آ جائے گا. تو اس نیریٹو میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب یہ تو شاہ ایران والا ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہ ایران آئے اور شاہ ایران کے خلاف جو ہے وہ امام خمینی آئے اور انہوں نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا. تو مسئلہ اصل میں تو یہ ہے کہ اگر 2.5 لاکھ اور 5 لاکھ کے نمبر سے مطلب یہ ہے کہ رائے عامہ کی تبدیلی ہم کریں گے، تو وہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ رائے عامہ کی تبدیلی کریں، لوگوں کے تطہیر افکار کریں، ان کی پیوریفیکیشن آف تھاٹ کریں، ان کو واپس بیک ٹو دا بیسکس لے جائیں اسلام کی طرف، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بتایا اس کی طرف لے جائیں. لیکن اگر یہ نمبر کوئی جادوئی وہ میرے خیال میں اس لیے کہ وہ اتھارٹیٹیولی کسی کو کرنے کے لیے 5 لاکھ لوگ بہت ہیں، گڈ انف. 50 لاکھ کیوں نہیں؟ ہاں مطلب نمبر سے تو ہو سکتا ہے، نمبر سے تو ہو سکتا ہے. تو وہی نمبر سے تو آپ کہیں گے کہ 18 کروڑ کیوں نہیں؟ ہاں 18 کروڑ چلیے کہنا چاہ رہا ہوں. تو یعنی آپ کسی نمبر سے ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ تبدیلی کب آئے گی. ٹھیک ہے. اصل جو اگر کوئی نمبر ہمیں ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں تو وہ میں نے پہلے ہی کوٹ کر چکا ہوں کہ رحیق المختوم میں یہ تھا کہ یثرب کے عربوں کی اکثریت اسلام قبول کر چکی ہے. یا فقہ السیرہ میں محمد الغزالی یہ لکھتے ہیں کہ عربوں کے یعنی یثرب کے جو عرب تھے اوس و خزرج، ان کے ہر گھرانے کے اندر اسلام آ گیا تھا. تو یا تو یہ کہ ہم اس چیز میں کامیاب ہو جائیں کہ پاکستان کے ہر گھرانے کے اندر کم از کم ایک اسلامی نظام کا حامی اور کارکن موجود ہو. ٹھیک ہے. یا ہم ہر گھر تک بات پہنچ چکی ہو اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، کم سے کم یہ لمٹ. اچھا یہ بتائیں، ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اقبال کی شاعری آپ پڑھیں تو بھی وہ جمہوریت مخالف، مولانا مودودی کو پڑھیں تو بھی وہ جمہوریت کو بلکہ مسئلوں کی جڑ ڈکلیئر کر رہے ہیں جمہوریت. تو ان لوگوں کا چلیں اقبال تو قیام پاکستان سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، مولانا نے اس کو اڈاپٹ کیا کہ ہاں پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا، وہ آبجیکٹیو ریزولوشن کے نتیجے میں تو ہم کر رہے ہیں. اقبال کے نیریٹو کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اگر اقبال 47 کے بعد ہوتے تو کیا وہ ایک صرف ہائپوتھیسس، تو کیا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو جمہوری نظام ہے یہاں پر؟ تو بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بالکل یہ کہا ہے کہ جی بندوں کو تولا کرتے ہیں، گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ٹھیک، جس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے علامہ اقبال جو تھے جمہوریت کے، یا جس کو میں ڈیموکریسی کہہ رہا ہوں، یا ویسٹرن ڈیموکریسی، اس کے بالکل مخالف تھے. البتہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسی برٹش امپائر کے اندر رہتے ہوئے الیکشنز لڑے بھی، اور پنجاب اسمبلی کے وہ ممبر الیکٹ بھی ہوئے. انہوں نے باقاعدہ بھرپور جو ہے الیکشن کیمپین چلائی لاہور کے اندر، اور ایک کشمیری ہونے کی حیثیت سے ان کو ایک ڈس ایڈوانٹیج حاصل تھا. ان کو ڈس ایڈوانٹیج یہ حاصل تھا کہ وہ آرائن برادری سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ لاہوری نہیں تھے، لیکن انہوں نے اسلام کی بنیاد پہ یا مسلمانوں کی طاقت کی بنیاد پہ ایک تحریک چلائی اور کہا کہ برادریوں کو ایک طرف رکھو، اور اس کی بنیاد پہ مسلم لیگ کی طرف سے الیکٹ ہوئے، اور مسلم لیگ کے وہ ممبر تھے، اور مسلم لیگ ہر الیکشن میں حصہ لیا کرتی تھی. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ ایک طرف تو علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت درست نہیں ہے، لیکن دوسری طرف خود جمہوری نظام کا حصہ بنے، لاہور کے الیکشن میں حصہ لیا، پنجاب اسمبلی کے ممبر الیکٹ ہوئے، ایک کشمیری ہونے کی حیثیت سے ان کی کوئی برادری بھی نہیں تھی لاہور کے اندر، اور اس حوالے سے وہاں کی جو طاقتور برادری تھی اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اور یہی جو ان کا پیغام تھا کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، اس کے تحت وہ الیکشن لڑا، ریوائول کا، اس کے تحت کھڑے ہوئے لڑے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر کیسے ایک طرف کہہ رہے ہیں جمہوریت صحیح ہے، دوسری طرف جمہوری نظام کا حصہ بنے. اس کو میرے خیال سے سمجھنے کے لیے ان فتووں کی طرف جانا پڑے گا جو آپ کو غالباً سعودی عرب کے علماء ہی نے دیا ہے، غالباً ابن باز نے دیا ہے. اور وہ یہ فتویٰ ہے کہ جی اگر آپ ایک غیر مسلم معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں اور وہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو سکتا ہے اگر وہ الیکشن میں حصہ نہ لیں. مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹ سروائیول کی جنگ ہے، ایک بہت ریسنٹ ایگزامپل آپ یو ایس میں دیکھ لیں یا ایون انڈیا میں دیکھ لیں کہ بھائی مودی اگر کلیئر اوے حکمران بن جائے
یا ٹرمپ اگر کلیئر اوے حکمران بن جاتا تو نسل کشی ہو جاتی مسلمانوں کی. تو وہاں تو شاید مسلمانوں کو جمہوریت کو کافرانہ نظام سمجھنے کے باوجود احون البلتین کے تحت کم برائی کو چوز کرنے کے تحت الیکشن کا حصہ لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو وہ میرے خیال سے تو علامہ اقبال یہی کر رہے تھے اس وقت. البتہ ایک اور چیز علامہ اقبال کی زندگی میں بڑی اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ان کو جب اور زیادہ پریشانی لاحق ہوئی تو ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا کہ جی ان کے دوست کی زمینیں تھیں پٹھان کوٹ پنجاب میں, اس کو ایسے کام میں لگایا جائے جو مسلمانوں کے ریوائول کے لیے ضروری ہو. اور بہت سارے نشیب و فراز کے بعد جو نظریں جا کے ٹکتی ہیں علامہ اقبال اور ان کے دوست کی, وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پہ ٹکتی ہیں. وہ پٹھان کوٹ کی زمین مولانا مودودی کو دی گئی, اور اس پٹھان کوٹ کی زمین سے جو فکر پیدا ہوئی, اس فکر کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1940 میں مولانا مودودی جمہوریت کو غلط کہہ رہے ہیں, تو پھر 1955 میں آ کے یا 1956 میں آ کے وہ پاکستان میں جمہوری نظام کا حصہ کیسے بن گئے. اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے یہ سمجھنا کہ دو ٹرمنالوجیز ہیں, ایک حاکمیت جمہور اور ایک خلافت جمہور. حاکمیت جمہور اور خلافت جمہور کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حاکمیت جمہور یہ ہوتی ہے جس کو ہم ڈیموکریسی کہہ رہے ہیں, ویسٹرن ڈیموکریسی, ٹھیک ہے, کہ جہاں سیاہ اور سفید کا فیصلہ کرنے کا مالک اگر ہے تو وہ عوام ہے. اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ امریکہ کی اگر اگزامپل دیکھیں ہم تو 18 امینڈمنٹ پاس ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی پروہیبیشن, الکوہول بین کر دیا گیا, اب کوئی شراب اس ملک میں نہیں پیے گا, کوئی بار نہیں کھلا کرے گا. ایل کپون پیدا ہو گیا, ایل کپون کے نتیجے میں خوب جنگیں ہوئیں, خوب جدل ہوئے. جب فائنانس الٹ پلٹ ہو گیا امریکہ کا تو کچھ عرصے بعد ہی, کچھ سالوں بعد ہی انہوں نے ایک نئی امینڈمنٹ لیا ہے اور شراب پینا حلال ہو گیا وہاں. لیکن کیا پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا. اگر پارلیمنٹ فیصلہ بھی کرے تو اسلامک آئیڈیولوجیکل کونسل, فیڈرل شریعت کورٹ, یہ ساری چیزیں اس کو روک دیتا ہے. تو 3 نیٹس ہیں جہاں پاکستان میں اس چیز کو روکا جاتا ہے. ایک تو خود آپ کے پارلیمنٹیرینس یہ اوت اٹھاتے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین کا دفاع کریں گے, اور پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہے. اور اگر اس کے تحت خدا نہ خواستہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز اللہ سے بغاوت کر جائیں اور کہیں کہ جی شراب پینے کی اجازت ہے, تو اس کے باوجود پھر عام آدمی ان کو فیڈرل شریعت کورٹ میں لے جا سکتا ہے, اور خود کوئی ایک پارلیمنٹیرین بھی اس معاملے کو اسلامک آئیڈیولوجیکل کونسل میں لے جا کے روک سکتا ہے. اور یہ وہ طریقے ہیں جس کے تحت پاکستان حاکمیت جمہور نہیں ہے بلکہ خلافت جمہور, خلافت more towards خلافت than towards western democracy. اس لیے ایک اور سوال جس طرح کیا جاتا ہے کہ روڈ ٹو اسلامی نظام تو جمہوریت ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو ہماری جمہوریت ہے یہ ہو سکتی ہے پاکستان والی, لیکن یہ الٹیمیٹ آنسر ٹو دا سولوشن نہیں ہے, ہونا اسلامی نظام ہی ہے. تو آپ کے نزدیک کیا ہے کہ یہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے, از اٹ گڈ انف ٹو امپلیمنٹ دا اسلامک سسٹم, کیونکہ مجھے آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے, یا یہ صرف ایک سیڑھی ہے جس کو سیڑھی کو چڑھ کے آپ نے اسلامی نظام کو قائم کرنا ہے؟ ٹھیک, تو کانسٹیٹیوشن کی عام طور پہ جو میرے ذہن میں جو حیثیت بنتی ہے وہ بالکل ویسے ہی بنتی ہے جیسے کہ آپ کسی مذہبی کتاب کو لے لیں. تو ایک مسلمان یہ کہہ دے کہ جی میں قرآن اور سنت کا ماننے والا ہوں, تو کوئی آدمی یہ کہہ دے میں کانسٹیٹیوشن کو ماننے والا ہوں, تو یہ وہی حیثیت ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہمارے اپنے معاشرے میں کئی افراد ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, جس کا مطلب یہ کہ ہم قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں, لیکن کیا ہمارے معاشرے میں رشوت نہیں لی جا رہی ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں اقربا پروری نہیں کی جا رہی ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور زنا اور شراب نہیں پیا جا رہا ہے؟ تو کیا اس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ جی خدا نہ خواستہ جو مذہبی مقدس کتابیں ہیں وہ irrelevant ہو جاتی ہیں؟ نہیں ہوتی. اسی قسم سے اگر کانسٹیٹیوشن کے وہ حصے جو کہ اسلام کے تحت ہیں, جو قرآن اور حدیث کے تحت ہیں, وہ irrelevant نہیں ہو رہے, یہ تو اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ عملی طور پہ ہم اپنے آپ کو اسلام سے اتنا دور کر چکے ہیں کہ زبانی دعوے, یعنی کانسٹیٹیوشن زبانی دعویٰ ہے. ہم زبانی دعوے سے تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, پاکستان میں کوئی قانون قرآن اور حدیث کے منافی نہیں بنے گا.
ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, مگر عملی طور پہ اگر ہم گناہ گار لوگ ہیں, اگر ہم بریانی کی بنیادوں پہ ووٹ ڈال دیتے ہیں, اگر ہم مسلکی تعصب کی بنیادوں پہ یا نسلی اور زبانی تعصب کی بنیادوں پہ ووٹ ڈال دیتے ہیں, اگر ہم حق جس کا حق بنتا ہے پارلیمنٹ میں پہنچنے کا, اس کے بجائے کسی چور بدماش لٹیرے کو پہنچا دیتے ہیں, تو اس میں مسئلہ کانسٹیٹیوشن کا نہیں ہے, اس میں مسئلہ ہماری قوم کے بنیادی اخلاقیات کا ہے, جس کو سنوارنے کی ضرورت ہے, جس کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, جس کو کئی بار اس گفتگو کے دوران میں نے ایک بڑا دقیق لفظ کہ لوگوں کی تطہیر افکار کے تحت کہا ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ اصل کام جو ہے وہ ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. جب لوگوں کا کردار سنورے گا, لوگ حق بات کی طرف بڑھیں گے, قربانی دینے کو تیار ہوں گے, تو یہی آئین آپ کو دنیا کا بہترین ترین آئین دکھنا شروع ہو جائے گا. اس سے ہرگز ایک میں پوائنٹ ضرور کہہ دوں, میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہمارے آئین میں لکھی ہوئی ہر بات درست ہے, صحیح ہے, اس میں چیزیں غلط ہیں, اس کی اصلاح کا طریقہ کار موجود ہے, ایک پرامن طریقے سے اس کو درست کیا جا سکتا ہے, اور اس جد و جہد سے کسی بھی مسلمان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اچھا, ایک اور سوال آتا ہے اس میں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اکثریت کی رائے پہ چلو گے تو ایسے ایسے ہوگا, یہ تم گمراہ کر دیں گے اور غلط رستے پہ نکال دیں گے. تو اکثریت یہاں تو نگیٹ ہو گئی, اور آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت میں ہر گھر تک اسلام پہنچ گیا تھا, اور یہ دلیل ہے جمہوریت کی اور وہ خلفۂ راشدین کا سلیکشن وغیرہ. اس کے بارے میں کیا آپ کی اوپینین ہے؟ تو قرآن کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے 4-5 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں, جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس کا زمانہ نزول کیا ہے, یا اس کا شان نزول کیا ہے, کس کانٹیکسٹ میں وہ نازل ہوئی. پھر خود وہ آیت کا جو متن ہے اس میں کیا کانٹیکسٹ بنتا ہے, وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے. اور یہ 2 چیزیں میں نے 5 چیزوں میں سے اس لیے ہائی لائٹ کی ہیں کہ یہ آیات یا اس قسم کی آیات جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے جس کے اندر مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہیں. اور اگر آپ آج کی بھی دنیا کو دیکھیں تو مسلم کتنی پاپولیشن دنیا کی بنتے ہیں, اکثریت میں تو نہیں ہے, بلکہ اکثریت کیا, جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ اسلام تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور پھر کتنے مذاہب ہیں ان سب کو ملا کے اسلام تو شاید 1/3 آف دی پاپولیشن بنتا ہو. تو اکثریت تو آج بھی, اگر آپ دنیا کی اکثریت کی رائے لینے لگیں گے تو یہ آیت بالکل درست ہے. لیکن اگر کوئی معاشرہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے, اللہ کو حاکم اعلیٰ مانتا ہے, اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے, اس کی ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے, اس کی الہ ہونے کو تسلیم کرتا ہے, تو پھر آپ اس معاشرے سے یہ کیسے ازیوم کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے, ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے جو میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ جمہور کا لفظ تو ہماری فقہی کتابوں میں بھی موجود ہے. بالکل, جمہور علماء والی جو جمہور علماء والی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں کہ میری امت کبھی کسی گمراہی کی چیز پہ جمع نہیں ہو سکتی, اجماع نہیں ہو سکتا اس کا. تو اجماع کے نزدیک جمہور کی رائے ہے یا اجماع کے نزدیک 2.5 لاکھ لوگوں کی رائے ہے جو کہ ہتھیار اٹھائیں یا کسی اور طریقے سے, اور وہ 18 کروڑ کے اوپر حاوی ہو جائیں. ہم یہ کیسے بتائیں گے کہ وہ 2.5 کروڑ اصل میں 2.5 لاکھ جو ہیں وہ اصل میں فتنہ نہیں پیدا کر رہے اور وہ اصل میں دین کے حامی ہیں. آج ہمارے اوپر کوئی وحی تو نازل ہونے نہیں والی کہ یہ والے ٹھیک ہیں اور یہ والے غلط ہیں. اس کے تحت ہمیں مسلمانوں کی جمہور کی رائے کی طرف جانا پڑے گا اور انہی سے رائے لینی پڑے گی کہ جی کہ کیا درست ہے کیا نہیں. اور جب تک جمہور یہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی اس وقت تک پھر ہمیں اس جمہور کی ذہنی ڈیولپمنٹ یا مینٹل ڈیولپمنٹ کی طرف اور پیوریفیکیشن کی طرف کام کرنا پڑے گا تاکہ وہ صحیح فیصلہ کر سکیں قرآن اور حدیث. مطلب ان کا سلیکشن کرائٹیریا بہتر کرنا پڑے گا, ان کے تو تھاٹ پروسیس ہے ٹو الیکٹ سم ون, وہ بہتر کرنا پڑے گا, تب جا کے رائے عامہ بھی بہتر ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ اس جمہوری سسٹم کے اندر سے بھی ریزلٹس نکل سکیں گے. ٹھیک ہے نعمان بھائی, بہت آپ کا ٹائم لیا اور بہت دنوں بعد اتنی لمبی بحث یا لمبی ڈسکشن اس موضوع پہ ہوئی, لیکن آپ کی جو مارکیٹنگ کی فیلڈ ہے اس سے بھی ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں جی, لیکن میرا خیال میں وقت زیادہ ہو گیا کی وجہ سے انشاءاللہ نیکسٹ سٹنگ کسی اور سٹنگ میں وہ بھی رہ گیا.
تو آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھا بھی اور کافی سارے سوال ملے بھی ہوں گے اس کے جواب, اور کافی سارے ان آنسرڈ کویشچنز بھی ہوں گے. تو اگر کوئی ایسا ان آنسرڈ کویشچن ہے جو کہ نعمان بھائی جس کا جواب دے سکتے ہوں, تو آپ ضرور مجھے کمنٹ میں بھی بتا دیجیے گا, اور اپنی رائے اس پورے پوڈ کاسٹ, اس پورے ایشو کے حوالے سے ضرور دیجیے گا, اور وہاں شیئر ضرور کیجیے گا جہاں پر یہ آپ کو بینیفیشیل لگے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.